واللہ سمیع علیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 درس معرکہ غزوہ احد کے متعلق دیے گئے۔ آج کے اس درس میں بھی غزوہ احد اسی کو بیان کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غزوات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین پر یہ مر مٹنا، یہ محض اس کے لیے سننا اور مطالعہ کرنا نہیں کہ ہم سنیں اور مزے لے کر بھول جائیں، بلکہ اسے یاد رکھ کے اس سے عبرتیں لینی چاہیے کہ وہ لوگ جن کی شہادتوں کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، ایک لاش کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شہادت کا گواہ میں محمد عربی ہوں، اس کی شہادت کا گواہ میں محمد عربی ہوں۔ وہ بھی ان کی بھی 2 کان تھے، 2 آنکھیں، ایسے ہی لوگ تھے، لیکن ایمانی جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے اتنا بڑا تھا کہ انہیں دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبل رمات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ٹولہ 50 آدمیوں پر مشتمل یہ گروہ وہاں کھڑا کیا، لیکن 40 آدمی جب مشرکین بھاگ گئے تو یہ میدان میں اتر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نہیں آنا۔ جب وہ نیچے آئے تو اوپر 10 بندے رہ گئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ حملہ آور ہوئے سمیت اپنے ساتھیوں کے ان 10 کے 10 صحابہ کرام کو شہادت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی طرح نیچے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور لمحوں میں 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی اثنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان کو جب دیکھا خالی پایا تو آواز لگائی کہ میرے ساتھیوں، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آؤ۔ لیکن جب صحابہ کرام یہ آواز سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے تو دشمن نے اپنا کام تمام کر دیا تھا، اور کئی لوگ اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، کئی اسی طاق میں لگے ہوئے پیچھا کیے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا اور اپنے آپ کو تنہا میدان میں پایا تو آواز لگا کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس دشمنوں کو مجھ سے پیچھے کرے، ہٹا دے، اور میں محمد عربی جنت کا ضمانت دے جاؤں۔ کہ ہے کوئی جو دشمن کو پیچھے ہٹائے اور مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے جائیں۔ تو 7 صحابہ کرام شیروں کی طرح لپکتے ہیں اور یکے بعد دیگر شہید ہوتے ہیں، اور 7 شہید ہو گئے، لیکن دشمن کو محمد عربی کے پاس نہیں جانے دیا ہے۔ دشمن کو کبھی آپ کے پاس نہیں جانے دیا۔ 7 آدمی شہید ہوئے، لیکن دشمن کا زور کہاں ٹوٹنا تھا۔
ایک عورت خاتون ہے جس کے بچے اسی غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آئے، وہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کو پانی پلا رہی ہیں، اور جب یہ کہتی ہے میں نے مشکیزے سے سر اٹھایا اور دیکھا اللہ کے رسول اکیلے تنہا میدان میں کھڑے، اور یہ آواز لگائے جا رہے ہیں، اور ابن قمیہ وہ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ آواز لگائے جا رہا ہے دلونی علی محمد، مجھے محمد دکھاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ آج میں نے سوائے قتل کیے اسے نہیں چھوڑنا ہے، آج میں نے اسے قتل کرنا ہے۔ یہ عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ مشکیزہ پھینک دیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی کریم کی دفاع کے لیے دوڑ پڑی، اور تلوار لیے میں ابن قمیہ کا مقابلہ کر رہی ہوں، لیکن کہاں میرا ان سے مقابلہ ہو، وہ اوپر نیچے زرے پہنے ہوئے ہیں اور میری تلوار کے وار کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس ظالم نے ایک وار کر دیا اور میرے کاندھے پہ تلوار لگی، اور کاندھے کی ہڈی میں وہ تلوار پس چکی ہے، وہ پنس گئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایسا وار کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے بدن کے خون کو نہیں دیکھا اور خون سے لت پت رنگین بدن کی پرواہ نہیں کی، لیکن دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے دیا ہے، دشمن سے دفاع کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اور اسی خاتون کے متعلق آپ نے فرمایا واللہ ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جب بھی دائیں بائیں نظریں دوڑائی ہیں، میں نے جب بھی دائیں بائیں دیکھا ہے اس عورت کو میں نے اپنی دفاع میں لڑتا ہوا جہاد کرتا ہوا پایا ہے، یہ لڑتی ہوئی میں نے اسے دیکھا ہے، یہ لڑ رہی ہے، جب بھی دائیں بائیں دیکھا بس یہ ہر طرف سے میرے دفاع میں یہ لڑ رہی ہے، یہ بھی خاتون تھی نا، یہ میری دفاع میں لڑ رہی ہے، خون اس کے بدن خون سے رنگین ہوتا جا رہا ہے اور ہڈی میں تلوار پسی ہوئی ہے، اور اسی خاتون کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں اور فرمایا اللہم بارک لہم فی اہل بیتہم، اے اللہ اس کے اہل بیت میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو عورت ذاتی محبت میں آ کے چلا کے کہتی یا رسول اللہ میں اسی پہ اکتفا نہیں کروں گی، بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ کل قیامت والے دن مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، اللہ کے رسول مجھے آپ کی سنگت مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے عورتی اس فائدے سے موقع سے فائدہ اٹھایا، اللہ کے رسول ہاتھ بلند کرتے ہیں اور فرمائے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، اللہ میں محمد عربی یہ التجا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت میں میری رفاقت عطا کر دے، ان کو جنت میں میرے ماسٹر صاحب رفاقت عطا کر دے۔ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، کئی صحابہ شہید ہوئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بازو شل ہو گیا ہے، یہ دفاع کرتے کرتے نا بازو ان کا شل ہو گیا ہے اور یہ ڈال بنے ہوئے ہیں، 70 زخم اپنے بدن پہ لے چکے ہیں۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پاک پیغمبر سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہوں، اور جو آپ نے حق بیان کر دیا ہے اسی حق کے ساتھ میں یہ تلوار لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ 80 زخموں سے زیادہ اپنے وجود پہ لے چکے ہیں۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دشمن پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کی پیٹھ کی طرف سے یوں اوپر جھانک کر دیکھا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ تیر لگتے کہاں ہیں، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ
کہ اللہ کے رسول نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، اللہ کے رسول آپ کھڑے نہ ہوئے، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، ووجہی لوجہک الوقاء، اور یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈال بن جائے۔ میں تو اسی لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیے، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈال بن جائے، اس لیے میں سامنے کھڑا ہوں، آپ بیٹھے۔ اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اس مرحلے میں ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ یہ تیر دشمنوں پہ برسائے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول یوں جان کے دیکھ رہے ہیں اور تیر تھما تھما کے یہ فرماتے ارم یا سعد، ارم یا سعد۔ اپنے ماں باپ کو اللہ کے رسول نے دونوں کو جمع کر کے صحابی سے فرمایا، اور یہ واحد اسی صحابی کی خاصیت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارم یا سعد، اے سعد دشمنوں پہ تیر برساتا جا، فدا کا ابی و امی، ساری کائنات کے ماں باپ مجھ محمد کے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، اور سعد میرا شیر، میں محمد عربی کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ جا مارتا جا مارتا جا، ساری کائنات کے ماں باپ میں مجھ پہ قربان ہو، میرے ماں باپ پہ قربان ہو، اور میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، میرا شیر مارتا جا، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے جا رہے ہیں، اور اسی اسنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ دشمن حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں، اور زنجیر آپ نے جو خود پہنی ہے لوہے کی، وہ زنجیریں سوار کرتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور میں وہ زنجیر کا کھڑا گھس جاتا ہے، صحابی رسول نکالتے اپنے دانتوں کے ساتھ، وہ کڑا تو نکل جاتا ہے لیکن صحابی رسول کا دانت بھی نکل جائے، ساتھ دانت بھی نکل گئے، ٹھیک ہے، وہ کڑا تو نکال دیا لیکن دانت بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی نکل گئے، اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ کے اس چہرے مبارک میں وہ کڑا پھنس چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ بس جب بے ہوش ہونے کی دیر تھی، شیطان نے آواز لگائی، اور آواز یہ لگائی ہے الا ان محمدن قد قتل، خبردار ہو جاؤ محمد عربی آج قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے تلواریں گر پڑتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ وہ شمع ہی نہیں رہا جس شمع کے ہم پروانے تھے، دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ زندہ نہ رہے ابھی مقصد کیا ہے؟ تلواریں گر پڑی ہاتھوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو اللہ کے رسول کے صحابہ پہ، کیا کہنے صحابہ کرام کے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے حوصلے پس نہیں ہونے چاہیے، موتو علی ما مات رسول اللہ، اس مشن پہ جس مشن پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت حاصل کی ہے، تمہیں بھی دنیا میں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، شیروں کی طرح اسی مشن پر اپنے آپ کو قربان کر دو۔ ٹھیک ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اسی مشن پہ جس پہ آپ شہید ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور خود کہتے ہیں واللہ انی لاجد من وراء احد ریح الجنہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، میں سونگھ رہا ہوں کہ جنت کی خوشبو ہے اس احد پہاڑ کے دامن میں، اٹھو جاگو۔ مشرک بھاگ گئے، پہلے شکست، پھر اس کے بعد شکست سے پھر فتح میں معاملہ تبدیل ہو گیا، صحابہ کرام لڑتے جا رہے ہیں، جذبے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کرتا ہے
افیکم محمد، آیا تم میں محمد عربی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، افیکم ابن ابی قحافہ، تم میں ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا ہے۔ تیبار سوال کیا، افیکم ابن الخطاب، ابن خطاب کا بیٹا عمر فاروق ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا ہے۔ جب یہ 3 بار کا جواب نہیں آیا تو کہنے لگا الا انہم قد قتلوا، خبردار رہو کہ یہ قتل ہو گئے ہیں، اور فلو کانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو میرے سوال کے جوابات دیتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل کا جو مشرک ہے یہ اس مشرک سے زیادہ بدترین ہے کہ اس مشرک کو بھی یہ پتا تھا کہ جو مر جائیں، جس پہ وفات آ جائیں، وہ کسی کی آواز نہیں سنتا ہے، وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتا ہے، لیکن تھوئے آج کل کے اس مشرک پہ کہ یہ آج کل کے اس دور میں بھی مردوں کو سنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کمال ہے یار، ٹھیک ہے، اس لیے تو کہتے ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے، یہ آج بھی اسے یہ پتہ تھا۔ ہاں کیا کہتا ہے، وہ قتل ہو گئے ہیں، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا، اگر زندہ ہوتے میری بات کا جواب دے دیتے۔ اور آگے کہا، کیا کہا کہ اولو حبل، اپنے اس الہ کا معبود کا نام لے کے کہ اولو حبل، تو جب توحید کی بات آنے لگتی ہے اللہ کے رسول نے فوراً کہا اٹھ میرا شیر عمر فاروق جواب دیجئے کہ اللہ اعظم و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ تو فاروق اعظم نے کہا اولو حبل نہیں، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ رب العالمین بلند ذات ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے تو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ ابو سفیان کہتا ہے الیوم ببدر، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، 70 تمہارے شہید ہوئے، 70 ہمارے ہیں۔ تو یہ بدر یعنی قتلانا و قتلاکم سوا، ہمارے اور تمہارے مرے ہوئے برابر ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لائس سوا، کون کہتا ہے برابر ہے؟ قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے شہید جنت میں، تمہارے مردار جہنم میں۔ کون کہتا ہے برابر ہیں؟ ہمارے شہید وہ جنت میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور تمہارے مردار وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں۔ صحابہ کرام لاشیں اٹھا رہے ہیں، لاشیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا کہ میرے شیروں، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو لنگڑاتا ہوا چلتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تمہارے باپ کو کہ وہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ وہ پاؤں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے لیکن ان کی لاش نہیں ملی۔ فرمایا جاؤ دیکھو، زخمیوں میں دیکھ لو، زخمیوں میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہید ہوئے لوگوں میں بھی ان کی لاش نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اوپر دیکھا، اور جب نگاہیں اوپر کی تو نیچے کر کے فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام نہیں ڈھونڈنا ہے، میں نے حنظلہ کو دیکھ لیا ہے کہ فرشتے زمین و آسمان کے بیچ کے فضا میں انہیں نہلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی باقیوں کو تو نہیں نہلایا گیا تھا، ان کو کیوں؟ ان کی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات انہوں نے شادی کی گزاری، اور صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ اللہ کا شہر میدان میں کود پڑا۔ تو یہ غسل کی حالت میں تھے، اس لیے جب یہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ فضا میں فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ باقی صحابہ کرام کے متعلق آپ نے فرمایا انہیں غسل نہیں دینا، انہی کپڑوں میں خون میں لت پت، قیامت والے دن انہی کپڑوں میں اسی حالت میں اٹھیں گے۔
خون میں لت پت یہ صحابہ کرام اٹھیں گے۔ صحابہ کرام کے لیے قبریں تیار کی گئی، ٹھیک ہے، وہ بغل والی قبریں، ٹھیک ہے نا، ہم تو ادھر سیدھا بناتے ہیں، وہ بغل والی اس طرح نیچے کر کے آپ کو پتہ ہے نا، پھر یوں، ٹھیک ہے نا، بغل والی قبریں، اور 10 صحابہ کرام، کپڑے کم پڑ گئے، سر چھپاتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر پہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سروں کو چھپا لو، ڈھانپ لو، اور پاؤں پہ گھاس۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ولایت کی گواہیاں رب کے قرآن نے دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک کو اشارہ کر کے فرمایا اس کی شہادت کی گواہی میں محمد عربی قیامت والے دن دوں گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت قرآنی رجسٹرڈ ثابت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں 10 3 ان کے جنازے پڑھتے ہیں اور انہیں دفناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اکٹھا دفن کیے جاؤ 3 4، لیکن یاد رکھیں جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے اسے پہلے نمبر پہ رکھا کرے۔ واہ قرآن تیرا کیا کہنے، تیری شان اور رتبے کے کیا کہنے، کہ دنیا میں بھی رتبوں سے نوازا ہے، مرنے کے بعد بھی رتبوں سے نوازا ہے، اور قیامت والے دن جب کھڑا ہوگا تب بھی رتبوں سے اور شان و عظمت سے نوازے گا۔ دنیا اور آخرت کی دولت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ صحابہ کرام کی لاشوں کو دفنایا گیا، اور آپ آج بھی دیکھ لیں جنت البقیع کے احد کے میدان میں صحابہ کرام کی وہ لاشیں، ان کی وہ قبریں، کہ ان پہ آپ کو کوئی گنبد نظر نہیں آئے گی، آپ کو کوئی مینار نظر نہیں، آپ کو کوئی گندے ترک کے تیل نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کوئی نمک، آپ کو کوئی خردہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ سادہ قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت مٹی ہو اس پہ، ٹھیک ہے نا، قبر زمین سے اوپر ہو، وہ بھی مٹی کا ہو، وہاں آپ کو کوئی کتبہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ پاکستان میں یہ مقابلے ہوتے ہیں کہ ایک نے اگر اتنا بنایا تو دوسرا کوٹی بنائے گا قبر کے اوپر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا یہ اسلام کا یہ عظیم معرکہ، اس پہ یہ 2-3 درس آپ کے سامنے دیے، جس میں اپنے علم کے مطابق جو سنا پڑھا آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ ہمیں ہمارے اندر بھی یہ شوق اور یہ جذبہ اور ولولہ پیدا کر دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے اور ان کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔